بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ قصیدہ معراجیہ پارٹ 4 شعر نمبر 26 سے 35 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق کے قدموں کے نشان جہاں جہاں پڑتے تھے وہاں وہاں خوش رنگ اور خوشبودار پھول کھل جاتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا سارا رستہ حسین و جمیل اور نورانی گلاب کے پھولوں کی طرح مہک رہا تھا۔ تمام عالم کسی حسین باغ کا منظر پیش کر رہا تھا کہ جہاں ہر پھول پودا شجر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی خوشی میں مست اور بے خود جھوم رہا تھا۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشکے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ شب معراج مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں تشریف لا کر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانے میں کیا راز تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں امامت فرمانے میں راز یہ تھا کہ تمام زمانے پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت عظمت و رفعت ظاہر ہو جائے کہ بظاہر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخری نبی ہیں، مگر آج شب معراج تمام انبیاء کرام صف بصف ہاتھ باندھے مقتدی بنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امام ہیں۔ گویا سب سے آگے سب سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر تمام کائنات پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کا روب طاری تھا، ہر شے کو نکھارا جا رہا تھا۔ ستارے اور آسمان شراب طہور کے پیالوں اور صراحی کی صفائی کر رہے تھے، پیالوں اور صراحیوں کو اجلا و مصفہ کیا جا رہا تھا۔ نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آسمان رسالت و نبوت کے آفتاب ہیں نے جب اپنے رخ روشن سے نقاب اٹھایا تو جان عالم کے چہرہ اقدس کے حسن و جمال کی جلالت سے آسمان ہیبت زدہ ہو گیا اور اس کو بخار چڑھ گیا۔ ستاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھا تو ستاروں کے جسم پر چھالے پڑ گئے، جن سے پانی یعنی روشنی اور نور رسنے لگا۔
یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ شب معراج انوار و تجلیات کے جوش کا یہ عالم تھا، ہر شے نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہوں کی صفائی اور چمک کا یہ حال تھا کہ ستارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پھسل پھسل کر قدمین شریفین کو بوسے دے رہے تھے۔ وہ عالم نور سر بسر تھا، یہاں وہاں نہ ادھر ادھر تھا، نہ منزلوں تک وہاں کمر تھا، نہ تابش مہر کا گزر تھا، فقط وہی چاند جلوہ گر تھا، وہی نیم نور جوش پر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے۔ وحدت کا سمندر اپنے پورے جوش کے ساتھ آگے بڑھا اور اس طرح آگے بڑھا کہ ریت عالم امکان کے تمام ذرے فنا ہو گئے۔ آسمان کی بلند و رفعت کا کیا پوچھتے ہو، وحدانیت کی لہروں کے جوش کے آگے تو یہ عرش و کرسی بھی دو بلبلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ظل رحمت، وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے۔ شب معراج ہر طرف رحمتوں کا سایہ تھا، اور ان رحمتوں کے جا بجا سائے کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے جلووں کا عالم بھی نرالا تھا۔ رحمتوں کے سائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے جلووں کو دیکھ کر ستارے عجیب کشمکش میں تھے کہ کھل جائیں یا چھپ جائیں۔ اگر کھلیں گے تو چہرہ اقدس کے جلووں کے سامنے ہماری کیا اوقات، اگر چھپ جائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے محروم ہو جائیں گے۔ کریں تو کیا کریں؟ دوسری طرف دھوپ اور چھاؤں کو بھی شب معراج کی برکتوں سے حصہ ملا۔ دھوپ کو سنہرے کم خواب میں بدل دیا گیا اور چھاؤں کو اودی اطلس کے حسین ریشمی کپڑے کا مقام عطا ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے خاص قرب کا نظارہ فرمایا۔ چلا وہ سروے چما خیراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینو آن سے گزر چکے تھے۔ وہ سیدھے قد والا محبوب باغ وحدت کا سر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے محبوبانہ انداز سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا کہ سدرۃ المنتہا کا بلند و بالا مقام بھی پیچھے رہ گیا۔ پلک تھی کہ جھپکتی ہی رہ گئی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے انداز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ناز و انداز سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کے قلیل ترین عرصے میں مکان سے لامکان پہنچ گئے۔ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام آرام سے چلنے کی رفتار یہ ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کیا ہوگی؟ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید و مہتاب مقابل سے ٹل گئے۔ جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خاطر جو ملائکہ راستوں میں کھڑے تھے وہ محض ایک جھلک ہی سے فیض یاب ہو سکے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، پھر کہاں دامن کی ہوا اور کہاں دامن والا۔ جب تک ہوش سنبھالے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بہت دور جا چکی تھی۔ تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مقام سدرہ تک پہنچی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہا ہی سدرہ سے آگے روانہ ہوئے۔ جبریل امی کے ہاتھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا دامن چھوٹ گیا اور وہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا آگے تشریف لے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔